آج ہم نے بہت برکت پائی. آمین. دعا جو ہے انسان کو ریفریش کر دیتی ہے. پریز گاڈ. جب میں دعا میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کسی نے آبشار کے نیچے بٹھا دیا, ایسے جیسے پانی کا ریلا آ رہا ہے اور مجھے صاف کر رہا ہے, مجھے بالکل ریفریش کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ خداوند کا روح جو ہے وہ آپ کی برکت ہے, وہ دھارا ہے. خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے, اور ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج خدا کے روح کا مسا جو ہمارے درمیان میں ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے, اس میں ہمیں برکت ملتی ہے. اس میں سے کوئی بھی کہہ لیں کہ نقصان نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم انسان کی کمپنی میں جب بیٹھیں تو اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. کئی دفعہ ہم اچھی چیزیں بھی پک کرتے ہیں, کئی دفعہ ہم بری چیزیں بھی پک کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کمپنی میں سے اس نے اپنے دوستوں سے سیکھا, اسپیشلی بچوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسکولز میں جاتے ہیں, جب وہ اپنی کلاس فیلو سے ملتے ہیں, جب وہ مختلف چیزیں گھر آ کے مختلف باتیں کہتے ہیں تو ہم ایک دم کہتے ہیں کہ یہ اس نے کہاں سے سیکھ لی. تو پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ اس نے اپنی کمپنی سے پک کی ہے, جس رفاقت میں یہ بیٹھا تھا اس جگہ سے یہ بات اچھی یا بری پک کی ہے. اور جب بچہ اچھی بات کرتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑی اچھی اس نے بات کی, بڑی ذہن, بڑی کہہ لیں کہ ذہانت والی اس نے بات کی. لیکن جب بچہ کوئی بری یا گندی بات کرے تو پھر ہم اس کو ڈانٹتے بھی ہیں اور ایک آدھا لگا بھی دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کہنا. لیکن خداوند کی حضوری میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ اچھی ہی بات ہمیں ملتی ہے, کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں جو ہے وہ نکالتا ہے. آمین. سو یہ خزانہ ہے خداوند کا کلام جو ہے. اور آج ہم سیکھیں گے, جیسے ہم لاسٹ ٹائم ہولی بیپٹزم کے والے سے سیکھ رہے تھے, لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے جو کہ کل بہت سارے دوست بہن بھائی یہاں پر کر رہے ہیں, اور ہماری فیلوشپ میں سے بھی کچھ عزیز دوست کر رہے ہیں. وہ بپتسمے کا سٹیپ ہے. واٹ از بیپٹزم؟ بپتسمہ ہے کیا, اور ہمیں بپتسمہ کیوں لینا چاہیے, یہ جو ہے ہمیں یہ آج سیکھنا ہے. کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں لوگوں کے ذہن میں, اور ہمیں یہ آج دیکھنا اور سیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے, خداوند نے ایسا حکم کیوں دیا, بپتسمے کا تعلق کیا ہے ہمارے ساتھ, اور کیا جو ہے بیپٹزم جو ہے وہ نئے عہد نامے کی چیز ہے یا پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے, یا اس کا آغاز کہاں سے ہوا, اور کیا ہماری نجات جو ہے وہ بیپٹزم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں. یہ چیزیں ہم آج سیکھیں گے, اور ایک مسیحی زندگی میں اس کا کیا اثر ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, ہم یہ سیکھیں گے. بہت سارے جو دوست آن لائن ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی درخواست کر رہے تھے کہ اس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائی جائے, جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں, اور آج اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے. لیکن میں چاہوں گا کیونکہ ہم میں سے بہت سارے جو ہے وہ بیپٹائزڈ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں, تو یہ سمجھیں کہ آج کا میسج جو ہوگا وہ آپ کے لیے ریفریشر بھی ہوگا اور آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا. کیونکہ ہم نے جتنوں نے بپتسمہ لیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیوں لیا ہوا ہے. اگر نہیں پتہ تو پھر ہم بھول چکے ہیں, تو اگر بھول چکے ہیں تو آج ہمیں ریفائن ہو جائے گا, ہمیں یاد آ جائے گا. لیکن اگر نہیں پتہ تو اس میں شرمانے والی یا پریشان ہونے والی بات یہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ آج ہمیں پتہ لگ جائے گا. اٹس نیور ٹو لیٹ کہتے ہیں نا. تو دیر از نیور, خدا کی حضوری میں کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ اسٹوپڈ کویسچن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کویسچن ہم کریں تو اس کا مطلب ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ خداوند کی حضوری میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اقرار جو ہے وہ غلط اقرار نہیں ہے, اسٹوپڈ اقرار نہیں ہے. اگر میں اقرار کروں کہ مجھے نہیں معلوم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ خداوند سے میں سیکھوں, اور آپ سب سے زیادہ شاید کم علم میں ہوں, اور اس چیز کا میں اقرار کروں گا کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت. جس دن میں یہ کہہ دوں یا آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ آج میں سارے سیکھ لیا, تو پھر جو ہے یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا سیکھنے کا, کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں, اور وہ سب سے خطرناک پوزیشن ہے. سو ہم بپتسمہ کے حوالے سے دیکھیں گے. بائبل میں سب سے پہلا بیپٹزم کب ہوا تھا, کوئی مجھے بتائے؟ جب اسرائیل ایجپٹ میں سے نکلے, جب اسرائیل مصر میں سے نکلے تھے, وہ پہلا بیپٹزم تھا. میرے ساتھ دیکھیں 2 پیٹر, سوری 1 پیٹر اس کا 3rd چیپٹر. میں انکل ڈین کو کہوں گا آپ ساتھ ساتھ تھوڑا ٹرانسلیٹ کر دیں بھائی کے لیے. تو پہلا پطرس اس کا 3واں باب ہم دیکھیں گے, اور ہم اس کی 20ویں آیت سے دیکھیں گے, بلکہ ہم 18ویں آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ اس لیے کہ مسیح نے بھی, یعنی راست باز 1 پیٹر چیپٹر 3 ورس 18, لکھا ہے کہ مسیح نے بھی, راست باز نے
नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया। क्या किया है? किसने दुख उठाया है? जो रास्तबाज था, जिसने गुनाह नहीं किया था। किसके लिए दुख उठाया है? नारास्तों के लिए, यानी हम गुनाहगारों के लिए, जिन्होंने गंद किया, जिन्होंने बदी की, जिन्होंने जिंदगी में जो है वो हर बुरा काम किया, उनमें से हम सब शामिल हैं, ताकि हमको खुदावंद के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। उसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदावंद नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी, यानी 8 जाने, कितनी जाने? 8 जाने पानी के वसीला से बची। और उसी पानी का मुशाबा, यानी उसकी तस्वीर, उसकी जो है रिजेम्बलेंस, उसका जो है निशान क्या था? यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। इससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। तो बैप्टिज्म जो है वो उसका पहला निशान क्या है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इससे ये मतलब नहीं है कि हम अपने जिस्म की मैल उतार रहे हैं, हम नहा रहे हैं और अपने जिस्म की मैल उतार रहे हैं, बल्कि क्या है कि हमारी खालिस नीयत जो है खुदावंद के तालिब होना, इससे मुराद है। सो फर्स्ट रीजन व्हाई वी शुड बी बैप्टाइज्ड, कि हम खुदावंद के तालिब हुए। तालिब किसको कहते हैं? जिसकी तलब, जिसको तलब हो किसी चीज की, जैसे तालिब इल्म होता है, यानी कि जो इल्म की जिसको तलब है। तालिब कहते हैं जो कि नीडी होता है, जो जरूरतमंद होता है, किसी चीज का मोहताज होता है। ठीक है, तो हम किस चीज के मोहताज थे? यीशु के तो थे। बाइबल में क्या लिखा है कि किन के लिए रास्तबाज मरा था? नारास्तों के लिए। क्योंकि रोमन्स के हम चैप्टर 3 में जाएंगे, रोमन्स चैप्टर 3 और उसकी वर्स 23। क्या लिखा है? रोमन्स 3 चैप्टर 3 वर्स 23, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह में जो है वो क्या है? हम गुनाहगार थे और यीशु मसीह में आकर हमने क्या किया कि जब यीशु मसीह में हमने बैप्टिज्म लिया है, जब हमने यीशु मसीह में आकर उस वादे को पूरा किया है, क्योंकि हम तलबगार थे और हम इस चीज के तालिब थे कि कोई आए और हमें जो है वो छुड़ा ले, कोई आए तो हमें जो है वो आजाद कर दे, कोई आए और हमारे गुनाह को हमारे ऊपर से ले जाए। एक और चीज की हमें तलब थी। मेरे साथ देखें गलेशियंस चैप्टर 3 उसका वर्स 27, गलतियों का खत उसका 3रा बाब और उसकी 27 वर्स। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27। किस चीज की हमें जरूरत थी? क्या लिखा है? तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, क्या किया? मसीह को पहन लिया। मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया। मसीह को पहनना क्यों जरूरी है? आदम ने जब गुनाह किया था, आदम और हवा ने, ठीक है, एडम एंड ईव ने, तो सबसे पहले उनका फीलिंग क्या थी? सबसे पहले उनको किस चीज की रियलाइजेशन हुई थी? कि वो नंगे हो गए। जब वो नंगे हो गए थे तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? उसके बाद दे ट्राइड टू हाइड, तो किया ही था, लेकिन उन्होंने कुछ तोड़ के तो पत्ते बांध लिए थे। ठीक है, उन्होंने पत्ते बांध लिए थे, उन्होंने पत्तों का एक लिबास बनाया था और वो पहना था, जो कि हमारे हाथ के रास्तबाजी के काम, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने अपने कामों से अपने आप को फिर कवर करने की कोशिश की थी, अपने इमाल से उन्होंने अपने आप को कवर करने की कोशिश की। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि अपने इमाल से कोई भी शख्स जो है वो रास्तबाज नहीं ठहर सकता। हम जितने मर्जी नेकी के काम कर लें, हम जितनी मर्जी चैरिटी कर लें, जितना मर्जी चर्च में चले जाएं, जितने मर्जी चंदे डाल दें, जितने मर्जी गीत गा लें, लेकिन जब तक हम इस चीज पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि जो शरीयत के इमाल पर तकिया करते हैं, जो उस पर डिपेंड करते हैं, जो कहते हैं कि इस मेरे काम करने की वजह से मैं ढक जाऊंगा या पाक हो जाऊंगा, वो लानत के नीचे हैं, क्योंकि हम अपने काम पर डिपेंड नहीं कर सकते। somebody has done it for us। ठीक है, यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। सो अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने बपतिस्मा नहीं लेना,
یا میں ابھی بپتسمہ جو ہے وہ میرا وقت نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ I'm still trying to depend on my works. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. So I'm putting myself above what God has done for me. ٹھیک ہے، جو میں نے کیا ہے، جو میں کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ جو خدا نے کیا ہے اس سے میں اپنے آپ کو اوپر رکھ رہا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، خدا کی حکمت ہم سے بڑی ہے، خدا کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے یسوع مسیح کو میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. ایک شخص تھا جس نے نہیں پہنا تھا لیکن وہ جاتا تھا خدا کے گھر میں، چلا گیا. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ شادی کی ضیافت ہوئی اور سارے ہی آئے، لیکن ایک بندہ آ گیا جس کے پاس کیا تھا، وہ شادی کا گاؤن لباس نہیں تھا. تو خداوند نے کیا کہا تھا کہ اینو کڈو، اینو تے ککا مارو تے اینو باہر لے جاؤ. ٹھیک ہے، اینو لے جاؤ باہر تے میری پنجابی میں بھائی ہنسنا شروع ہو گئے، سوری. انہوں نے کہا اس کو مارو، اس کو وہاں پر اندھیرے میں جو ہے وہ پھینک دو، اس کو لے جاؤ یہاں، میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دو. کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کی روح کے خلاف ہم کیسے بولتے ہیں جب ہم خدا کے کام کا ایک انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو خداوند کی حضوری میں جائیں گے ان کے بارے میں کیا ہے، جنہوں نے بپتسمہ لیا اور خداوند کو پہن لیا، ان کا ذکر ہمیں کہاں پہ ملتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب بک آف ریویلیشن چیپٹر 7، بک آف ریویلیشن چیپٹر 7 اور اس کی ورس 13ویں آیت سے. کیونکہ لکھا ہے کہ بہت، بلکہ 9ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے کہ اس کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا، ورس 9 سے میں پڑھ رہا ہوں، بک آف ریویلیشن 7:9. کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور وہ کیا پہنے ہوئے تھے؟ سفید جامے پہنے. ننگے تھے وہ؟ نہیں، کیونکہ ننگا پن جاتا رہا تھا. ٹھیک ہے نا، سفید جامے پہنے ہوئے خداوند کی حضوری میں کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے، تخت اور برہ کے آگے کھڑی جماعت. اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں خداوند کی تمجید کر رہے ہیں. 13th ورس سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے کہ بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ آئے میرے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے کس سے؟ برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. برے کے خون سے کیسے دھو کر ہم سفید کرتے ہیں جامے؟ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، برے کے خون سے دھو کر سفید کیے. جب برے کا خون بہایا گیا تھا تو برے کو کیا ہوا تھا؟ برہ مر گیا تھا، پھر زندہ ہوا تھا. یہی ہمارا رسولوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. سو برہ کے خون سے ہم اپنے جامے کیسے دھوتے ہیں؟ رومنز کے ہم جائیں گے چیپٹر 6 میں. رومنز چیپٹر 6 ورس 3. رومیو کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت. The blood of the lamb. How can we wash our garments in the blood of the lamb when we equalize the sign of his death and resurrection? ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، یعنی اس کا مطلب جتنوں نے بپتسمہ لیا ان کو پتہ ہونا چاہیے بات. And we should know that. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے. بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں گے. کیا ہوا کہ جب بیپٹزم کے اندر پانی میں ڈالا گیا ہمیں، یا ڈالا جائے گا، جب پانی کے اندر لے کے جایا جائے گا، تو کیا ہے کہ ہم مر گئے. ٹھیک ہے، we died. یسوع کے لہو کے جامے جو ہے ہمارا دھل گیا، اور جب ہم واپس آئے تو پھر ہمارا جامہ چونکہ وہ دھلا ہوا تھا، اب ہم نئی مخلوق ہیں. کیونکہ یسوع کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جو مسیح میں ہے اب وہ نئی مخلوق ہے. They are new beings. اب ہم نئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو ایک ریفرنس ہے، میرے ساتھ دیکھیں، ریویلیشن چیپٹر 16 ورس 15. ریویلیشن چیپٹر 16 ورس 15 نکال لیے. مکاشفہ 16واں باب 15ویں آیت. لکھا ہے کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں. مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے. جو جاگ رہا ہوتا ہے وہ کیسے جاگتا ہے؟ جو دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھے گا، اپنے ذہن چے گا، یعنی سوتا نہیں ہے. یہ روحانی سونا اور جسمانی سونا دونوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی جسمانی طور پر بھی جاگ رہا ہے اور اسپرچولی بھی جاگ رہا ہے.
स्पिरिचुअली अवेयर है, मैच्योर है, इसको समझ है कि मैं कहां पर हूं और खुदावंद की आमद के लिए वो तैयार है। और लिखा है कि अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। पोशाक क्या है? जितनों ने यीशु को बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया, यानी कि जब वो बैप्टिज्म ले लिया है तो अब वो उसकी हिफाजत कर रहा है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है। यही है ना कि जब जामा पहन लिया है तो उसके मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर कर रहा है। अपने पोशाक की हिफाजत कैसे की जाती है? मैं आपको मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान की गली में एक दफा मैं जा रहा था तो थोड़ा सा कीचड़ था और आगे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी और मैं भी पास से गुजरा था। मुझे ये पता था कि इन्हें लंघना है तो मेरे तो छिट्टा बैठ गया, ठीक है, मेरे ऊपर छींटे पड़ेंगे। तो मैं पोशाक की हिफाजत कैसे करूंगा कि मैं उस गंध से दूर हो जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, उसके छींटे अपने बदन पर नहीं पड़ने दूंगा। ये है पोशाक की हिफाजत करना। दैट मीन्स कि जब कोई बैप्टिज्म लेता है, जब कोई खुदा के साथ चल पड़ता है, जितनों ने यहाँ पर ले लिया हुआ है उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ वी कैन, हम कैसे अपनी पोशाक की हिफाजत कर सकते हैं जब हम खुदावन के साथ चलते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को उस फेंस के अंदर ले आते हैं और रोकते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है? ताकि अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि क्या? ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा हिफाजत तो वापस बैक टू द स्क्वायर वन हो जाएगा। आदम ने गुनाह किया, की हुआ, फिर उन्होंने क्या वो हुआ ऐसे नंगे हो गए, ठीक है। अब उसके गुनाह ने उसको नंगा कर दिया, ठीक है। लेकिन हिफाजत कैसे करेंगे कि व्हेन वी विल नॉट, हम इनकार नहीं करेंगे। और जब हिफाजत करेंगे पोशाक की तो क्या लिखा है रेवलेशन चैप्टर 22 कैसे करेंगे? उसकी वर्स 14, उसका फिर आगे हमें फ्रूट भी मिल रहा है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 14। लॉट ऑफ ट्रांसलेशंस हैव एक्चुअली इन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया है, तो लिखा है कि who do his commandments, लेकिन बेसिकली अगर हम किंग जेम्स में पढ़ेंगे ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो है कि who wash their garments every day, ठीक है, वो जो हर रोज जामे धोते हैं। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन ठीक है, लिखा है कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। इसी तरह देखिए रेवलेशन चैप्टर 19 और उसकी वर्स 7। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है। बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है? ताकि दुल्हन अपने आप को तैयार कर ले बर्रे की शादी के लिए, ठीक है। और उसकी बीवी ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया है। शी इज बीन गिवन व्हाइट लिनन क्लोथ्स, जो है उसको व्हाइट कलर के कपड़े जो है वो दिए गए हैं। और फिर क्या लिखा है कि इस महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रासबाजी के काम मुराद हैं। और सबसे बड़ा रासबाजी का काम हम क्या करते हैं? जब हम तौबा करके एक शख्स जो है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है और तौबा करता है। मेरे साथ देखें रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10। रासबाजी कपड़ा कैसे मिला उसको? रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10। दुल्हन कैसे अपने आप को तैयार करे? ब्राइड जो है, लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने इसे मुर्दों में से जिंदा किया, यानी जलाया, ये जलाया बर्न की नहीं है बल्कि जलाया मीन जिला यानी जिंदगी बख्शना, तो निजात पाएगा। क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जब हम दिल से ईमान ले आते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, जब हम तौबा करके बैप्टिज्म लेते हैं, तब जो है हमें रासबाजी मिलती है। और क्या लिखा है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब दुल्हन हम कौन कौन है? साढ़े दुल्हन कौन कौन है? बंदे भी हैं, बंदे सारे ही हैं, लेकिन कौन कौन है दुल्हन? हम सब है। क्या तैयार कर लिए? क्योंकि दुल्हन की तैयारी का सबसे पहला क्या है इसका यानी कि रिक्वायरमेंट, उसके पास क्या था? गारमेंट से। अब यहाँ पर हम सारे बैठे हैं, लेट से यहाँ पर एक वेडिंग हो रही हो, सारी क्राउड में से एक लड़की जो है वो दुल्हन लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होगा? एक वेडिंग ड्रेस पहना होगा। बाकी जितना मर्जी हम तैयार होके आ जाए, जितने मर्जी अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन नोबडी विल कॉल अस कि ये ब्राइड है,
کیونکہ برائڈ کی ایک اپنی تیاری ہے, ٹھیک ہے نا, برائڈ کے لیے اپنی تیاری ہے. تو جب تک ہم برائڈ نہیں بنیں گے تب تک ہم شادی میں نہیں جائیں گے. کیونکہ یسوع نے کس سے شادی کرنی ہے, برائڈ کے ساتھ کہ کراؤڈ کے ساتھ, برائڈ کے ساتھ. So we have to be bride in order to be married to the Lord, ٹھیک ہے. تو برائڈ کیسے بنیں گے, لکھا ہے کہ راست بازی کے کام مراد ہیں. راست بازی کیسے آئے گی, جب توبہ کریں گے اور بیپٹزم لے لیں گے, جب اپنی زندگی خداوند کو ہم دے دیں گے. سو نجات کا جو ہے نشان جو ہے وہ بیپٹزم ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ورس دیتا ہوں, بک آف مارک, گاسپل آف مارک چیپٹر 16 ورس 16. مارک 16:16, ٹھیک ہے. جو ایمان لائے اور بیپٹزم لے وہ کیا کرے گا, وہ نجات پائے گا. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. سو پہلا جو ہم نے جو پہلی بات سیکھی تھی کہ بیپٹزم جو ہے وہ ہماری طلب کو پورا کرتا ہے, ہمارے لباس کو ظاہر کرتا ہے, ہماری راست بازی کو ظاہر کرتا ہے. اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, ٹھیک ہے, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اب آپ کہیں کہ میں ایمان لے آیا, مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ آپ ایمان لے آئے, جب تک آپ ایک پبلک ڈیکلریشن نہیں کریں گے. بیپٹزم از دا ڈیکلریشن آف یور فیتھ, کہ آپ ایمان لے کر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ساری دنیا کو پتہ لگے گا. اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا, یسوع نے کیا کہا تھا کہ جب تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا, اور اگر تم انکار کرو گے تو پھر میں بھی تمہارا انکار کر دوں گا. اگین وہی بات وہاں پہ فٹ آتی ہے کہ that person who tried to go into that wedding house could not enter because وہ انکار کرتا تھا, وہ نہیں لیتا تھا, ٹھیک ہے, وہ بپتسمے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, اس نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کرنا یہ. لیکن خداوند کے کلام کے مطابق ہم جو اس کو پڑھتے ہیں وہ وہاں پر اس کی جو ہے نا یہ. پھر مرنے اور جی اٹھنے کا تعلق کس چیز سے ہے, میرے ساتھ دیکھیں 1 Corinthians. اگر ہم بیپٹزم نہیں لیں گے تو اس کا نقصان کیا, اور اگر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے. 1 Corinthians chapter 15 اور اس کی 47 ورس. 1 Corinthians chapter 15 15واں باب اور اس کی 45 سے میں پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, لکھا ہے کہ چنانچہ لکھا ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا. کیا تھا پہلا آدمی, زندہ نفس بنا. پچھلا آدم یعنی یسوع مسیح زندگی بخشنے والی روح بنا. روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا, اس کے بعد روحانی ہوا. پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا, دوسرا آدمی آسمانی ہے. جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور بھی خاکی ہیں, جیسا وہ آسمانی ہے ویسے اور بھی آسمانی ہے. جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر پیدا ہوئے اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے, پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے. اے بھائیو, میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے, نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں کہ ہم سب تو نہ سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے, اور یہ ایک دم میں ہوگا, ایک پل میں. پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا, کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. کیا خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ لوگ جب یسوع مسیح آئیں گے تو کیا ہوگا کہ they will raise from the dead, مردے جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے, اور جو زندہ ہے وہ بدل جائیں گے. کیوں بدل جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے بدنوں میں خداوند کے مرنے اور جی اٹھنے کا نشان لیے پھرتے ہیں. کیسے لیے پھرتے ہیں, جیسا ہم نے رومنز میں پڑھا کہ جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہم اس کی ڈیتھ میں شامل ہو جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو اس کی ریزریکشن میں شامل ہو جاتے ہیں, تاکہ کیا ہو کہ خداوند کا جلال اس سے ظاہر ہو کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم مر کر جی اٹھ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنوں نے نہ لیا بیپٹزم وہ پھر مرے. جب یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو وہ ایماندار مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گے. وہ کب زندہ ہوں گے, جب آخری عدالت ہوگی, سفید تخت کی عدالت ہوگی, اور اس وقت ان کے کاموں کے موافق ان کو بدلہ دیا جائے گا, ایمان کے مطابق نہیں. کیونکہ جب ہم توبہ کر کے بیپٹزم لیتے ہیں تو ہمارے
नाम एक किताब में लिख दिए जाते हैं जिसका नाम है बर्रा की किताब, ठीक है, लैम की बुक। 3 किताबें हैं जैसा मैंने आपको बताया था, एक मौत की किताब है, बुक ऑफ कंडेमनेशन, एक जिंदगी की किताब है, बुक ऑफ लाइफ, जो कि जेनेरिक 2 बुक्स हैं, लेकिन एक स्पेशल बुक है जिसको कहते हैं द बुक ऑफ लैम, बर्रा की किताब, जिसका जिक्र रेवलेशन में है। उसमें किन के नाम हैं जिन्होंने तौबा करके बैप्टिज्म लिया, ठीक है, उनके नाम बुक ऑफ लैम में है। बाकी जो नेक लोग हैं उनके नाम बुक ऑफ लाइफ में है, और जो बद लोग हैं उनके नाम बुक ऑफ डेथ में है। और जब आखिरी जमाना आएगा, जब बिल्कुल 1000 साल बादशाही खत्म हो जाएगी, तो सफेद तख्त लगेगा और सबको पेश किया जाएगा, और उसके आगे जब लोगों को पेश किया जाएगा तो उनके वर्क्स के मुताबिक, उनके कामों के मुआफिक उनके बदला दिया जाएगा, किताबें खोली जाएंगी। लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जो कि उस चीज को स्किप कर जाएंगे। वो कौन लोग हैं? जो कि अभी इधर बैठे हैं, जिन्होंने तौबा करके बैप्टिज्म ली है, क्योंकि लिखा है कि जिन्होंने ईमान लाया और जो जिंदा होकर बादशाही कर रहे थे, वो उस सफेद तख्त की अदालत के सामने पेश नहीं किए जाएंगे, बिकॉज वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। उनको किसने एग्जाम्प्ट किया? वो रास्तबाज यीशु मसीह, जो हमारे लिए मरा ताकि हम नारास्तों को जो है वो रास्तबाजी दे दे। और फिर लिखा है कि जब आसमान खुलेगा तो मुर्दे जो थे वो जिंदा हो गए, और जिंदा जो थे वो बदल गए, और वो 1000 साल तक खुदावंद के साथ बादशाही करते रहे, क्योंकि जिंदगी का ये निशान है। और यही चीज खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस को कही थी, क्योंकि उसने कहा कि जैसा पहले खाकी था वैसे और भी खाकी हैं। कैसे हैं? क्योंकि बाइबल में क्या कहती है कि हम गुनाह की हालत में पैदा हुए, विच गुनाह दे जमिया मैनू मेरी मां, ठीक है, हमारी माँ ने हमें गुनाह की हालत में पैदा किया, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। जो हमने पढ़ा, जब हम आदम की नस्ल में पैदा हुए तो हम अपने बाप आदम की शक्ल सूरत पर हैं, ठीक है, लेकिन यीशु की सूरत पर कैसे होंगे? जब हम दोबारा पैदा होंगे, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर हम यीशु की सूरत पर होते हैं। क्योंकि लिखे कि जब तक बीज जो है वो मरता नहीं है जमीन के अंदर, तब तक उगता नहीं है। इसी तरह बैप्टिज्म जो है वो बीज के मरने को जाहिर करता है। जॉन चैप्टर 3 में देखेंगे और उसकी वर्स 3 में, जॉन 3:3 लिखा है कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदावंद की बादशाही को नहीं देख सकता। जीसस ने किससे बोला था? निकोदेमस से ये कहा था कि जब तक नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता, देख भी नहीं सकता। तो निकोदेमस ने, जो कि बहुत कह लें कि ज़हीन आदमी था, उसने सवाल किया, उसने कहा कि जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो कैसे पैदा हो सकता हूं? क्या दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल हो जाऊं, होकर पैदा हो सकता हूं? यीशु ने जवाब में कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी से और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी से हम कब पैदा होते हैं? जब हम पैदा होते हैं, जब हम अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं। दिस इज व्हेन वी आर बोर्न ऑफ वाटर। क्योंकि अपनी माँ के पेट में हम किस चीज में होते हैं? पानी के अंदर होते हैं। 9 महीने हम पानी के अंदर होते हैं। सो यीशु को उसने सवाल किया था कि मैं कैसे दोबारा पैदा हो सकता हूँ, मैं वापस श्रिंक होकर अपनी माँ के पेट में तो नहीं जा सकता ना। तो यीशु ने कहा था कि नहीं, तू पानी से पैदा हुआ, यानी कि अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था, अब तू रूह से पैदा होगा। क्योंकि पहले तू खाकी के तौर पर पैदा हुआ तो उस आदम की मानक पैदा हुआ था। अब तू रूह से कैसे पैदा होगा? जब वापस पानी के अंदर जाएगा। जैसे माँ के पेट में हम पानी के अंदर थे, हम जब पानी के अंदर जाते हैं तो वापस उस पेट की जो है वो हम सिचुएशन को रिक्रिएट करते हैं। We go back in as if we are going back into our mother's womb, ठीक है, हम वापस अपनी माँ के पेट में जाते हैं और वापस जब बाहर निकलते हैं तो हम दोबारा पैदा हो जाते हैं। इसलिए नए सिरे से पैदा होना बड़ा जरूरी है। सो बैप्टिज्म जो है वो नई पैदाइश का निशान भी है, ठीक है। सो बैप्टिज्म जो है वो हमारी रास्तबाजी, उस पोशाक का निशान है। बैप्टिज्म जो है वो निजात का निशान है, हमारे इकरार का निशान है, ठीक है। और तीसरा जो है बैप्टिज्म हमारी नई पैदाइश का निशान है। और नई पैदाइश कब पूरी होगी? जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। सबसे पहले तो रूह हमारी पैदा होगी, रूह, ठीक है। हमारा बदन अभी तक रिक्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि नई पैदाइश फिर हमारी कब कंप्लीट होगी? जब यीशु मसीह आएंगे और हमें एक नया बदन मिल जाएगा। जो मरे हुए थे वो जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा है जो वो बदल जाएंगे। एट दैट टाइम वी विल बी परफेक्टली बॉर्न अगेन। क्योंकि हम जो है वो, क्योंकि अभी हम निशान के तौर पर तो बॉर्न अगेन हैं, लेकिन ये है कि हमारी बॉडी तो अभी रिडीम नहीं हुई ना, बॉडी भी रिडीम हो जाएगी।
تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور چیز ہمیں ملے گی. میرے ساتھ دیکھیں ایزیکیل چیپٹر 36. اور اس کی 24 ورس میں ہم جائیں گے. ایزیکیل 36:24 کیونکہ لکھا ہے کہ حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب اور 24 ہے. کیونکہ میں تم کو ان قوموں سے نکال لوں گا اور تم تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لے کر آؤں گا. تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کر دوں گا. میں تم کو ایک نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈال دوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل نکال کر یعنی پتھر کا دل نکال کر گوشتین دل یعنی کہ وہ دل جو نرم ہے. کس چیز کے لیے نرم ہے؟ خدا کے کلام کو سننے کے لیے نرم. کیونکہ ابھی جب ہم گناہ کی حالت میں ہیں تو ہمارے دل جو ہیں وہ پتھر کے ہوئے ہوتے ہیں, سخت ہوئے ہوتے ہیں, ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے خدا کے کلام کو. لیکن خداوند کی حضوری میں جب ہم آتے ہیں, توبہ کر کے بیپٹزم لیتے ہیں, تو یہ کس چیز کا نشان ہے کہ ہمارا پتھر کا دل نکال دیا گیا ہے, اس کی جگہ گوشت کا دل یعنی کہ نرم دل ڈال دیا گیا ہے, جو کہ یسوع کے دل کو ظاہر کرتا ہے, جو کہ خدا کے دل کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور لکھے کہ میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا. کلام کی سمجھ آ جائے گی. اور وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ بیپٹزم لے کے ہم سے اگر گناہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند ہمارے دلوں میں, ہماری زندگی میں ایک نیا دل دے دے گا. اور خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ یوحنا کی فرسٹ جان, یوحنا کا پہلا خط چیپٹر 3 اس کی 9 بلکہ ورس 8 سے, چیپٹر 3 ورس 8, فرسٹ جان چیپٹر 3 ورس 8. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ کس سے ہے؟ ابلیس سے ہے. کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کام کو مٹائے. سو جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ نہیں لیتے, اس سے پہلے کی لائف کس کو بلانگ کر رہی ہے؟ ابلیس کو بلانگ کر رہی ہے. It doesn't matter how many times we go to the church, ٹھیک ہے, ہم جتنا مرضی خدا کے سامنے کھڑے رہیں, لیکن جب تک ہم نجات نہیں پائے ہوئے ہم کس کو بلانگ کرتے ہیں؟ ابلیس کو. We belong to the kingdom of Satan. لیکن جیزس کیوں آئے؟ تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے, کیسے پیدا ہوتا ہے خدا سے؟ جب توبہ کر کے بیپٹزم لیتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کا تخم یعنی خدا کا بیج جو ہے, سیڈ جو ہے, اس کے اندر بنا رہتا ہے. وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے. جب ہم خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہماری نیچر چینج ہو جاتی ہے, ہماری زندگی بدل جاتی ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم جسم کے ارادے سے پیدا نہیں ہوئے. کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں جائیں, فرسٹ چیپٹر آف گاسپل آف جان اور اس کی ورس 12 میں ہم دیکھیں گے. جان چیپٹر 1 ورس 12, یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا, کیا لکھا ہے, اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. پہلے ہم کس کے فرزند تھے؟ ابلیس کے فرزند تھے, ہم گناہ کے فرزند تھے, ہم اپنی بدنی خواہشات کے فرزند تھے, ہم بدی کے فرزند تھے, اندھیرے کے فرزند تھے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح آیا اور جتنوں نے اسے قبول کیا, اب ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہمیں خداوند کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں, وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جب تک تم پانی سے اور روح سے پیدا نہ ہوگے. پانی سے کب پیدا ہوئے؟ جب ہم خون سے پیدا ہوئے تھے. کیونکہ جو نطفہ ہے, جو سپرم ہے, وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ خون کا بنا ہوتا ہے. اور ابراہیم کی نسل پر, آدم کی نسل پر جب گناہ آ گیا تو ہم اس خون سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اس کا خون ہمارے اندر ہے. کس کا خون ہمارے اندر ہے؟ ہمارے باپ آدم کا. سو ہم پہلے خون سے پیدا ہوئے, جسم کی خواہش سے پیدا ہوئے, یعنی ہمارے ماں اور باپ کی خواہش تھی کہ ہم دنیا میں آتے, اور ان کی شادی ہوئی اور ہم پیدا ہوئے, اور ان کا ارادہ تھا. لیکن اب جو ہے وہ ہم خدا کے فضل سے, ایمان کے وسیلہ سے
پیدا ہوئے ہیں. اسی سبب سے بائبل میں جیسے لکھے رومنز میں کہ اب ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. جتنا مرضی اس کو باپ باپ کہتے رہے. کیا لکھا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو مجھے اے خداوند کہیں گے, میں کہوں گا کہ میرے سامنے سے چلے جاؤ, کیونکہ تم وہ نہیں ہو, کیونکہ تم نے میرے کلام کو سنا اور ایمان نہیں لے کر آئے. تو اسی لیے جو ہے وہ پیدا ہونا ضروری ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ بپتسمہ کس چیز کا نشان ہے, میرے ساتھ دیکھیں میتھیو چیپٹر 28 اور اس کی ورس 19. میتھیو چیپٹر 28 ورس 19 لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور شاگرد کیسے بنانا ہے؟ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. جب ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپٹزم دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم خداوند کے شاگرد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے لوگ بن جاتے ہیں, اس کی چراگاہ کی بھیڑے بن جاتے ہیں, اور اس کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپٹزم دینا ہے. دس از دا کریکٹ وے آف ڈوئنگ دیٹ. ایک اور جو ہے مشن ہے جس کو جیزس اونلی کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف یسوع کے نام میں بیپٹزم دینا چاہیے. صرف یہ کہنا چاہیے I baptize you in the name of Jesus. وہ حوالہ کیا یوز کرتے ہیں؟ بک آف ایکٹس چیپٹر 2 اور اس کی ورس 38 لکھا ہے کہ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو میں اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے کی وجہ سے, چونکہ پیٹر نے یہ کہا ہے کہ یسوع کے نام پر بپتسمہ لو تو تم نجات پاؤ گے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب بیپٹزم دینا ہے تو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں نہیں کہہ سکتے, ہم یہ صرف کہیں گے کہ یسوع کے نام میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ پیٹر بڑا ہے کہ خدا یسوع سے بڑا ہے؟ تو وہ الفاظ جو متی میں کہے تھے وہ کس نے کہے تھے؟ یسوع نے کہے تھے. جب یسوع نے کہا ان کو باپ اور بیٹے روح. پھر ایک اور چیز ہے کہ باپ اور بیٹے روح القدس کا کیا نام ہے؟ باپ کا کیا نام ہے؟ یہوہ. ٹھیک ہے, روح القدس کا کیا نام ہے؟ یہوہ. ایک ہی نام ہے نا. اور یسوع کا کیا نام ہے؟ یہوہ. کیسے؟ کیونکہ یسوع جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, یاہو شوا. یسوع کا جو اصل نیم ہے ہیبرو میں وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, یاہو شوا. کیونکہ جب جس کو یشوا بھی شارٹ میں ہم کہتے ہیں, جس کو اردو میں ہم یسوع کہتے ہیں یا انگلش میں جیزس کہتے ہیں, تو فرشتہ جب آیا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ اس کا نام یہوشوا رکھنا یا یسوع رکھنا, جس کا مطلب ہے یہوہ میری نجات, خداوند نجات دہندہ. سو شوا کا مطلب ہے سالویشن, اور یہو جو ہے وہ یاہوے کا جو ہے وہ شارٹ فارم ہے, یہوہ کا شارٹ فارم ہے, جس کا مطلب ہے یسوع کا لٹرل میننگ جو ہے نیم آف جیزس از یاہوے مائی سالویشن. ٹھیک ہے, یہ یاہوے میرا نجات. تو یسوع مسیح کا نام بھی جو ہے وہ یاہوے. اگر اس طرح اگر ہم لیں تو پھر دین وی کین سے کہ میں تجھے یاہوے کے نام یا یہوہ کے نام میں بپتسمہ دوں گا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں دے رہا ہوں, تو دیٹ مینس کہ ہم پوری جو ٹرائیون نیچر ہے خداوند کی, جو تثلیث ہے, اس کو ہم انوالو کر رہے ہیں کہ باپ جو ہے معاف کرنے والا, بیٹا جو ہے قربانی دینے والا, اور روح جو ہے وہ ہمیں سسٹین کرنے والا اور بڑھانے والا ہے, اس کے نام میں میں تجھے. اب یہاں پر جو پطرس کہہ رہا تھا کہ تم یسوع کے نام میں بپتسمہ لو, اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع کی اتھارٹی میں بپتسمہ لو. جب ہم کسی کو اپنے نام میں بھیجتے ہیں کہ I send you in my name, جیسس نے کہا تھا نا کہ میں اپنے نام سے تمہیں بھیجتا ہوں, میرے نام میں تم یہ کرو گے, دیٹ مینس اس کا مطلب یہ تھا کہ میری اتھارٹی میں. تو یسوع کے نام میں بپتسمہ لینے کا مطلب ہے کہ یسوع کے شاگرد ہونے کے لیے, اس کی اتھارٹی کے اندر آنے کے لیے بیپٹزم لے لیں. اور ایمان, اس کا جو انعام کیا ہے, روح القدس انعام میں پاؤ گے. سو اس کو ہم کنکلوڈ کیسے کریں گے کہ بیپٹزم جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا نشان ہے, بیپٹزم جو ہے راست بازی کے لباس کا نشان ہے, بیپٹزم جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہے, نجات کا نشان ہے, ایمان لانے کا, اقرار کرنے کا نشان ہے, شاگرد ہونے کا نشان ہے, اور پرانی انسانیت کے ختم ہو جانے کا اور نئی انسانیت کے شروع ہو جانے کا نشان ہے, اور دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جانے کی بجائے ہمیں روح سے بپتسمہ جو ہے وہ پیدا ہونے کا نشان ہے. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور توبہ کر کے زندگی جو ہے وہ صرف یہ نہیں. اور ایک اور سوال جو ہے بڑا کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈاکو نے بھی تو نہیں لیا تھا بیپٹزم. جو لوگ نہیں لینا چاہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو نے بھی تو نہیں لیا نا بیپٹزم. تو ڈاکو کے پاس زندگی کا آخری لمحہ تھا, کاش اس کے پاس ٹائم ہوتا تو ڈیفینیٹلی بیپٹزم لے لیتا. تو میں ان سے بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سلیب پر چڑھے ہوئے, آپ کے ہاتھوں میں کیل چکے ہوئے, آپ موت کے قریب آ گئے, کیا آپ اگلے لمحے میں مر جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو اس ڈاکو سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ وی کین ناٹ, کیونکہ ڈاکو کی لائف کا لاسٹ مومنٹس تھے وہ.
اگر وہ زندہ ہوتا تو لے لیتا نا، لیکن اس کے تو وہ مر رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ڈاکو نے بھی لیا تھا بیپٹزم. کیسے؟ کیونکہ بپتسمہ کس چیز کا نشان ہے؟ مسیح کے ساتھ مرنے کا نشان ہے. اور یسوع کے ساتھ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ لٹرلی مر رہا تھا وہ. اور یسوع نے کہا کہا تھا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور جب یسوع زندہ ہو کر آسمان پر گئے، اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ان مقدسوں کی روحیں بھی جو ہیں وہ آسمان پر چلی گئی، اور وہ ڈاکو بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا. سو ہی واز بیپٹائزڈ ان اے لٹرل فارم. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکو کا بپتسمہ آپ کو ملے تو پھر آپ کو مرنا پڑے گا، لٹرل وے میں مرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ تیار ہیں تو میں پھر پانی دی جگہ بندوق لے آ جاؤ ڈاکو بن جاؤ. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ ڈاکو والا نہ تھا سلوک ہوئے تو پھر وہ والا سلوک کریں جو یسوع نے کہا تھا، شاگرد ہونے کے لیے بیپٹزم جو ہے وہ لے لو. سو یہ ریزنز ہیں بیپٹزم کے. اور پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ کوڑی کو بپتسمہ دیا جاتا تھا، کاہن کو بپتسمہ دیا جاتا تھا، اور کوئی شخص جو ہے جو کہ غیر قوم سے آتا تھا خداوند کے اندر، اس کو بیپٹزم دیا جاتا تھا. اور قربانی کو بیپٹزم دیا جاتا تھا. یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا تھا وہ قربانی والا بپتسمہ تھا، کیونکہ سیکریفائس کو جو ہے وہ بیپٹائز کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے؟ اور کوڑی کو اس لیے کیونکہ جب کوئی کوڑی ہو جاتا تھا تو اس کو قوم میں سے خارج کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو واپس بیپٹائز کیا جاتا تھا تاکہ قوم میں شامل ہو جائے، جو کہ اس چیز کا نشان ہے کہ گناہ کوڑ کو ظاہر کرتا ہے. ہم گناہ کی وجہ سے کوڑی لیپرس ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم قوم سے خارج ہو گئے، اور جب بیپٹزم لیتے ہیں تو واپس آ جائیں گے. کاہن کو اس لیے کہ بیپٹزم جو ہے وہ کوڑی کو کاہن کی طرح بلیس کیا جاتا ہے، تو اس کے کان کو، ہاتھ کو اور پاؤں کو، وہ اس لیے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کاہن ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، پریسٹ ہونے کے لیے. یو آر دا رائل پریسٹ، جیسے بائبل میں لکھا ہے. سو ہمیں کوڑی کا بپتسمہ بھی لیتے ہیں جب ہم بیپٹزم لیتے ہیں. وی سے کہ وی ور لیپرس اور وی ہیو کم بیک ناؤ. ٹھیک ہے؟ کوڑی تھے، اب ہم واپس آ گئے. جب بیپٹزم لیتے ہیں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اب ہم خداوند کے کاہن ہو گئے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. ٹھیک ہے؟ بیپٹزم لیتے ہیں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور غیر قوم میں سے آئے تھے اور اب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ گئے ہیں. اور لاسٹلی بیپٹزم ہم دیکھتے ہیں کہ موت سے زندگی میں آنے کو بپتسمہ کہتے ہیں، کیونکہ مصر میں سے جب وہ نکلے تھے تو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا تھا. وہ پانی کے اندر سے گزرے تھے، ریڈ سی کے اندر سے گزرے تھے، اینڈ دین دے وینٹ آن ٹو اے نیو لائف. ٹھیک ہے؟ وہ نئے بن گئے تھے. پہلے کہاں پہ تھے؟ غلامی میں تھے، مصر میں تھے. مصر جو ہے وہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے، فرعون جو ہے وہ شیطان کو ظاہر کرتا ہے. کس کی بادشاہی میں تھے؟ شیطان کی بادشاہی میں. کس کے غلام تھے؟ شیطان کے غلام تھے، فرعون کے غلام تھے. ان کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ ظلم ہوتا تھا، ان کو مارا کوٹا ستایا جاتا تھا، خدا کی کورنگ نہیں تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے توبہ کی اور خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. کیسے فیصلہ کیا انہوں نے؟ کہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں پر برے کا خون لگا دیا، صلیب کا نشان بنا دیا، جو اس چیز کا نشان ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اپنے دل کے دروازے پر ہم برے کا خون لگا دیتے ہیں. اور پھر جب ایسا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب شیطان اور فرعون پیچھے آیا تو ان کے درمیان میں کون آ کر کھڑا ہو گیا؟ ان کے درمیان میں خداوند خدا کھڑا ہو گیا. اور لکھا ہے کہ آگ کا ستون اور ابر جو تھا وہ ان کو ادھر نہیں آنے دیتا تھا اور ان کو پیچھے نہیں جانے دیتا تھا. There was a separation، کیونکہ ابلیس کے اور خداوند کے کام کے درمیان میں سیپریشن ہو گئی تھی. اور خدا کا جلال جو تھا وہ شیطان کو، ابلیس کو آگے نہیں آنے دیتا تھا ان کی زندگی میں. اینڈ دے واز سیو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جب بیپٹزم لیا، اس کے اندر سے پانی سے گزرے، خدا نے ابلیس کے کام کو غرق کر دیا. یہی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹا ڈالے. اور یہ جو ہے بپتسمہ اس چیز کا نشان ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. آمین.